نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم ربنا زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ٹین سے هو الذي أنزل من السماء ماء، هو الذي وہی ہے جس نے أنزل اتارا من السماء آسمان سے ماء پانی لکم تمہارے لیے منہ شراب اس میں سے پینا ہے ومنہ شجر اور اس میں سے درخت ہے فیہ تسیمون جس میں تم چراتے ہو۔ سب سے پہلے لفظ ہے السماء۔ السمائی کا لفظی مطلب ہوتا ہے بلند چیز، اور یہ سمون سے نکلا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی۔ تو اس لیے یہ جو السماء ہے نا، یہ لفظ بارش کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے، بادل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور چھت کے لیے بھی۔ قرآن میں نا مختلف میننگز میں یہ ورڈ یوز ہوا ہے۔ السماء بارش کے لیے بھی بعض اوقات یہ لفظ آیا ہے۔ اور آسمان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر جگہ کانٹیکس کے مطابق ہم اس کی ٹرانسلیشن کریں گے، کیا کانٹیکس ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید اور قدرت کے دلائل میں حیوانات کے بعد، پیچھے انعام کی بات ہوئی، تو اب بات ہونے لگی ہے پانی اور نباتات کی، کیونکہ انسان کی جو غذا ہے، صرف گوشت ہی نہیں کھانے سے انسان زندہ رہ سکتا، لحمیات، نشاستیں، شکر وغیرہ، زمین سے پیدا ہونے والی بے شمار چیزوں اور پانی سے مکمل ہوتی رہتی ہیں۔ زمین کا 70% حصہ نہایت تلخ سمندر ہے، یعنی کڑوا پانی۔ 70% زمین میں جو واٹر ہے وہ انسان پی نہیں سکتا، پینے کے لائق ہی نہیں۔ کیوں؟ وہ کڑوا کیوں ہے؟ اس میں بھی زمین کا فائدہ ہے، تاکہ زمین اور سمندر کو بدبو سے محفوظ رکھا جائے۔ اگر پانی نمکین نہ ہو تو بدبو اور تعفن سے نہ سمندر میں کوئی چیز زندہ رہ سکے گی اور نہ زمین پر۔ تو اس لیے یہ 70% جو پانی ہے کھاڑا، جس کو نمکین بھی کہتے ہیں، جو پینے کے لائق نہیں ہوتا، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ اب انسان جو پانی پیتا ہے، آسمان سے جو پانی نازل ہوتا ہے، وہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ حالانکہ یہی پانی بخارات بن کر اوپر اڑتا ہے اور بادلوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میٹھا پانی برساتے ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی پاک ذات انسان کے لیے کرتی ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب۔ اللہ آسمان سے پانی نازل کرتے ہیں تاکہ تم پی سکو۔ اگر وہ پانی نہ برساتا تو انسان، حیوان، نباتات سب کا نام و نشان مٹ جاتا، اور اگر وہ سمندر کی طرح شدید کڑوا ہی بسا دیتا تو پھر بھی خشکی کی ہر چیز، انسان، حیوان اور نباتات ختم ہو جاتے۔ اسی لیے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، لو نشاء جعلناہ اجاجا
فلولا تشکرون، اگر ہم چاہیں تو اسے سخت نمکین بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا شکر کیسے ادا کریں۔ اب جتنی بھی آیات ہم پڑھیں گے، لاسٹ پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس آیت کے لاسٹ پہ بھی یہ کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ تم اگر اللہ کی نعمتیں گننے لگو تو تم اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے۔ تو پانی جو ہم پیتے ہیں، ایک گھونٹ پیتے ہیں، جتنی بھی مقدار میں ہم پانی کا استعمال کرتے ہیں، ہر لمحے اس کے اوپر شکر بھی تو ادا کرنا چاہیے نا۔ یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پینے کے لیے پانی دیا۔ بہت سے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پہ پانی نمکین ہوتا ہے، پانی جو ہے صحیح نہیں ہوتا۔ گاؤں میں کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں ایون کہ پانی کا رنگ یلو ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے برتن بھی یلو ہو جاتے ہیں، ایون کہ ان کے کپڑوں پہ بھی اس پانی کے جو اثرات ہیں نا وہ نمایاں ہونے لگتے ہیں۔ اور لوگوں نے عام یوز کے لیے تو وہی پانی رکھا ہوتا ہے، لیکن پینے کے لیے وہ الگ سے کوئی انتظام کرتے ہیں یا کوئی فلٹر وغیرہ لگوا لیتے ہیں۔ تو اب جس جگہ پہ آپ ہیں، اس جگہ پہ کون سا پانی ہے پینے کے قابل ہے نا؟ میٹھا پانی پیتے ہیں، اور الحمدللہ ویسے بھی اس طرف پنجاب میں تو پانی کی اتنی کمی نہیں ہوتی۔ اگر آپ سندھ کی طرف دیکھیں، جیسے کراچی ایک شہر ہے اتنا بڑا، تو وہاں پہ بھی پانی انسان اچھے سے استعمال ہی نہیں کر پاتا، یعنی لمیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں۔ ایون کہ آپ سمجھیں کہ جو مفت میں ہمیں پانی ملتا ہے نا، ویسے وہاں پہ میسر نہیں ہے۔ تو ہم لوگوں کو تو زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے جو خاص طور پہ پنجاب کی طرف رہتے ہیں، کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت بہت آسانی سے دی ہے۔ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ، اب اسی پانی میں سے کچھ حصہ تو تمہارے پینے کے کام آتا ہے اور کچھ پودے لگانے کی۔ جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے نا، وہ کچھ سٹور کر لیا جاتا ہے، کچھ سے چشمے، جیسے چشمے پھوٹتے ہیں تو چشمے کا پانی بھی میٹھا ہوتا ہے۔ اسی طرح ویسے سمندروں یا دریاؤں کے اندر کچھ ایسے علاقے ہیں جہاں میں بارش کا پانی آتا ہے، اور وہ پھر اسی سے وہی پانی انسان کے پینے کے کام بھی آتا ہے، اور وہی پانی درخت وغیرہ بھی لگانے کے کام آتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہی درخت پھر چراتے ہیں، اس سے چوپائے وغیرہ کھاتے ہیں، اور پھر وہ بھی ہماری خوراک کا سبب بنتے ہیں۔ شجرون تنے والے درخت کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں سے زمین سے اگنے والی تمام چیزیں مراد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں فی ہی تسیمون آ گیا نا، جس سے تم چراتے ہو۔ تو جو چرائے جاتے ہیں، یعنی جو پودے ہیں، وہ جو پرندے جانور کھائیں گے، وہ وہی ہوں گے نا جو زمین سے اگے ہوں گے، ہاں وہ ان کا تنا ہو کہ نہ ہو۔ تو پہلی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پانی کی صورت میں ہمیں اس کا احساس دلایا۔ یوم بھی تو، اب وہ پودے جو درخت اگتے ہیں وہ کون کون سے درخت ہیں؟ یوم بھی تو، وہ اگاتا ہے لکم تمہارے لیے بھی، اس سے، کس سے؟ پانی سے۔ یہ ہاں جو پروناؤن ہے، یہ جو ضمیر متصل ہے، یہ کس کی طرف لوٹ کے جا رہی ہے؟ پانی کی طرف۔ الزرع، کھیتی، وہ کیا اگاتا ہے تمہارے لیے؟ کھیتی اگاتا ہے۔ والزیتون، اور زیتون، والنخیل، اور کھجور کے درخت، والاعناب، اور انگور، ومن کل الثمرات، اور ہر قسم میں سے پھلوں کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ خاص پھلوں کا ذکر کیا، اور پھر بعد میں کہا ہر قسم، پھلوں کی ہر قسم، ایک ہی پانی، ایک ہی زمین، ایک ہی ہوا، ایک ہی سورج کی تپش، گندم اور جو وغیرہ کے کچھ بیج ہم زمین میں بو دیتے ہیں، یا پھر گٹلی سے زیتون اگاتے ہیں، قلم سے انگور اگاتے ہیں، اور بے شمار کھیتیاں اور پھل اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں۔ ہم نے تو بس جا کے رکھ دینا، بعض اوقات تو ہم بیج بھی نہیں پھینکتے، لیکن پودے اگ جاتے ہیں اللہ کی طرف سے۔
یہ سب اگانے والا کون ہے؟ کون ہے جو یہ سب کام کرتا ہے؟ کون ہے جو انسانوں کا اتنا خیال رکھتا ہے؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانی کس کے لیے ہے؟ وہ لوگ جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایک تو آیت سامنے ہمیں نظر آ رہی ہے نا، تو اگر ہم تدبر کریں گے تو ہمیں اور چیزیں غور و فکر کرنے سے ہمیں اور چیزیں نظر آئیں گی۔ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی مشکل کشا ہے، کسی بابے کا نام ہے تو بتاؤ کہ کس نے یہ سب چیزیں اگائی؟ اگر انسان اس پہ غور کرے نا تو کبھی بھی انسان کسی کو یہ رتبہ نہیں دیتا کہ فلاں انسان جو ہے وہ مدد کرتا ہے، یا فلاں انسان جو ہے اس کا کائنات کے نظام کے اندر کوئی کردار ہے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ کی نعمتیں، اللہ کی توحید اور قدرت کی بہت بڑی نشانی موجود ہے۔ جو آیتن ہے نا، آیتن کے اوپر جو تنوین ہے یہ تعظیم کے لیے، کل ہم نے سیکھا تھا نا، تا جو آئی تھی نیچے اس کے تنوین تھی دو زیر، تو وہ تحقیر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، نطفتن۔ اب یہاں پہ آیتن، تا کے اوپر جو تنوین ہے تحقیر کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے آئی ہے کہ البتہ اس میں بہت نشانیاں ہیں، اور ان کے لیے جو سوچنے کی زحمت رکھتے ہیں، جو سوچنے کی زحمت ہی نہیں رکھتے، جو غور و فکر نہیں کرتے، ان کو کچھ نہیں ملے گا، وہ بس نارمل سے پڑھیں گے۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم پہلے اس کو پڑھتے تھے، جب ہمیں تدبر کی عادت نہیں تھی، تو ہم ان آیات میں کچھ خاص نہیں لیتے تھے کہ اچھا اس میں میرے لیے کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یہاں تو وہ زیتون کھیتی اور کھجور انگور کی بات ہو رہی، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے؟ اللہ بس اپنی قدرت دکھا رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو ایک ایک آیت اور ایک ایک برزے کے اندر کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے۔ تو اس میں اللہ کی وحدانیت، اللہ کی توحید اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اکیلے سارے نظام کو چلانے کی خوبیاں اور وہی نشانیاں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس چیز کا احساس دلا رہے ہیں؟ ایک تو توحید کا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں ہمارے لیے شکر کے معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ انسان سب چیزیں کھاتا ہے، کھیتی بھی، زیتون کھاتا ہے، کھجور کھاتا ہے، انگور کھاتا ہے، ہر قسم کے پھل کھاتا ہے، تو اللہ انسان شکر بھی ادا کرے کہ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسے علاقوں میں رکھا ہے جہاں آسانی سے ہمیں پھل مل جاتے ہیں۔ ایسے بھی تو صحرائی علاقے ہوتے ہیں جہاں پانی بھی نہیں میسر اور پھل بھی میسر نہیں ہوتا، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی چیز ملتی بھی ہے تو بہت زیادہ ایکسپینسو۔ ہم جس علاقے میں رہتے ہیں ہم خوب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے۔ اس کے علاوہ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے رات کو اور دن کو۔ تسخیر، تسخیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تسخیر کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کا اختیار، کسی چیز کا اختیار اور مرضی ختم کر کے اپنا تابع بنا کر اپنی مرضی کے مطابق اسے چلانا، یعنی اس چیز کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، بالکل سب کچھ اس کی مرضی، اس کے اختیارات ختم، وہ چیز تابع بن جاتی ہے اس کی جس نے مسخر کیا ہے۔ اب رات اور دن کے ساتھ ساتھ سورج اور چاند کے تعلق کو بھی واضح کیا، یعنی سورج اور چاند کی وجہ سے رات اور دن جو ہیں وہ آتے ہیں اور جاتے ہیں، اس لیے ان چاروں کا ذکر اکٹھے کیا کہ یہ سب چیزوں کو اللہ نے مسخر کر دیا، یعنی اللہ نے تمہاری خاطر یہ سب چیزیں بنائی، لیکن یہ کنٹرول کس کا ہے اس کے اوپر؟ اللہ کا، اسی کے تابع ہیں، اس کے مقرر کردہ نظام سے نہ بال برابر ادھر ہو سکتے ہیں نہ ادھر ہو سکتے ہیں، نہ آنکھ جو پکنے کے برابر ادھر ادھر ہو سکتے ہیں۔ سورج کو اللہ نے جو ٹائم دیا ہے وہ اسی وقت سورج طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، چاند نظر آتا ہے، چاند چھپ جاتا ہے، ان کا اپنا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بالکل بھی انسانوں کی طرح۔
اپنی مرضی ان کی ختم کر دی گئی ہے. یہ صرف انسان کو آزمائش کے لیے کچھ اختیار دیا ہے، وہ بھی صحیح یا غلط رستے کا. باقی تو معاملات جو ہیں، زندگی اور موت اور فقر و غنا، صحت و بیماری، باقی بہت سی چیزیں ہیں جس پر انسان کا بھی اختیار نہیں. انسان بھی اپنی کوشش کر کے بھی اس کو حاصل نہیں یا اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. اللہ نے ساری مخلوق کو مسخر کر دیا ہے. باقی تمام مخلوقات، انسان کو تو تھوڑا بہت اختیار دیا ہے نا، لیکن باقی کسی مخلوق کو یہ اختیار نہیں ملا. سب کی مرضی ختم. بلکہ ان سے پوچھا گیا تھا کہ اگر وہ آزمائش قبول کر کے کچھ اختیار چاہتے ہیں تو انہیں مل جائے گا، لیکن انہوں نے جرت ہی نہیں کی. انہوں نے اللہ کے سبرد خود کو مکمل کیا ہے، بالکل جیسا کہ قرآن میں فرمایا نا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس پر پیش کیا؟ پہاڑوں پر پیش کیا، زمین کے سامنے رکھا، لیکن انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، وہ اٹھانے سے انکار کر دیا، وہ ڈر گئے. لیکن انسان کے سامنے جب رکھا تو انسان نے اسے اٹھا لیا. اور ساتھ ہی اللہ کہتے ہیں بلا شبہ وہ ہمیشہ سے بہت ظالم اور جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی کتنی بڑی ذمہ داری وہ لے رہا ہے. اب دیکھیے آسمان، زمین، پہاڑ، اس سب کیوں ڈر گئے ان سب چیزوں کو لینے سے؟ ان کو پتا تھا اگر ہمیں اختیار دیا جائے گا تو ہم ٹریک لائن سے نیچے اتر جائیں گے. ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کی ہر بات کو مان سکیں یا ہم اپنے آپ کو تابع رکھ سکیں. اس لیے انہوں نے اختیار ہی نہیں لیا. وہ یسر والا کام ان کے ساتھ ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے سامنے جب رکھا تو انسان کو اپنے اوپر شاید فخر تھا یا انسان نے کو مان تھا کہ میں کر سکوں گا، تو انسان نے یہ حامی بری. اور الحمدللہ بہت سے انسان کر بھی رہے ہیں، اللہ کی بات مان بھی رہے ہیں. اسی لیے تو اللہ نے اشرف المخلوقات کہا اختیار دینے کی وجہ سے. باقیوں کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ وہی کریں گے جو اللہ کہیں گے، لیکن انسان کو اللہ نے طاقت دے دی. والنجوم اور ستارے، اب اس کو بالکل الگ سے کر دیا ہے. مسخرات مسخر کیے گئے ہیں، پچھلی بات کے ساتھ اس کو نہیں رکھا. کیوں؟ کیونکہ ستارے جو ہیں، سیارے ہیں، ان کا معاملہ سورج اور چاند سے بے حد وسیع ہے. والنجوم مسخرات بامرہ، اور ستارے مسخر کیے گئے اس کے حکم سے. انسان کو اب تک جو کچھ بھی پتہ چلا ہے اس کے متعلق، ایک ایک سیارہ اتنا عظیم ہے کہ سورج اور چاند اس کے مقابلے میں کچھ حیثیت ہی نہیں رکھتے. سورج اتنا بڑا ہے، لیکن باقی جو سیارے ستارے ابھی تک لوگوں نے اس کو ڈسکور کیا ہے، اس کے بارے میں جانا ہے، وہ سب سورج جو ہے ان سے بہت چھوٹا ہے. پھر ایسی بے شمار کہکشائیں ہیں. یہ تو ایک کہکشاں کی بات کی جائے نا جو ہماری کہکشاں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسی کہکشائیں ہیں جن کا ہر سیارہ ہمارے سورج سے بڑا ہے اور ہم سے اتنے دور ہیں وہ کہ اگر لاکھوں نوری سال گزر گئے ہیں لیکن بعض کی روشنی ابھی تک زمین تک نہیں پہنچی، اتنی دور ہے. آپ کو پتہ ہے روشنی کی رفتار اتنی تیز ہے نا کہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے. یعنی ایک سیکنڈ کے اندر روشنی کتنا سفر طے کرتی ہے؟ 1,86,000 میل. اور اگر اس کو ہم کلومیٹر میں، کیونکہ ہم کلومیٹر کو زیادہ آسانی سے سمجھ لیتے ہیں، کلومیٹر میں اس کو اگر کنورٹ کیا جائے تو یہ بنتا ہے 2,97,600 تک، یا اس سے بھی آلموسٹ، یعنی 2,96,000 یا 97,000 سے اراؤنڈ اتنا ہی بن جاتا ہے کلومیٹر. اب آپ کہیں گے کہ اس کا بھی ہمیں اندازہ نہیں ہے. تھوڑا سا اندازہ لگائیں، اگر سیالکوٹ سے لاہور تک کا سفر کرنا ہو نا تو فاصلہ پتہ کتنا ہے؟ 129 کلومیٹر. اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ
2,97,000 किलोमीटर सफर कितना होगा, और रोशनी इस सफर को 1 सेकंड में तय करती है। अब ये सब सीखना, ये बताना क्यों जरूरी है? ये इसलिए कि अभी तक बहुत से ऐसे सियारे सितारे हैं जिनकी रोशनी जमीन तक अभी तक नहीं पहुंची, यानी इतनी दूर है। कायनात इतनी वसी है, इतनी ज्यादा वसी है कि अभी तक कुछ सियारों सितारों की रोशनी जमीन तक का सफर तय ही नहीं कर पाई। कुछ की पहुंची है, कुछ की अभी पहुंची ही नहीं। तो इससे पता चलता है कि कायनात कितनी वसी है। मैं खुद ही कल अभी मैंने जब मुताला किया था तभी मैंने इसको थोड़ा सा देखा, तो मैं तो बहुत ज्यादा हैरान हुई कि अल्लाह सुब्हाना ताला की जमीन की क्या हैसियत है, और कायनात इतनी वसी है, और हम उसमें इतने छोटे छोटे के ना नजर आने वाली चीज अल्लाह के सामने तो फिर ऐसे ही होंगे ना कि बिल्कुल भी हमारा कोई यानी वजूद नजर ही नहीं आ रहा होगा। एक छोटे से डॉट के अंदर रहते हैं हम, छोटे से डॉट के अंदर। इतनी वसी है अल्लाह की जमीन। इन्न फी ज़ालिका लआयतन लिक़ौमिन यअक़िलून, लेकिन निशानियां उसके लिए हैं जो अक्ल रखते हैं। अब इनका फायदा क्या है? अब सितारों का फायदा, एक तो हम कहते हैं कि इनका क्या फायदा है, ये तो बहुत से फवायद हैं जो हम नहीं जानते, लेकिन रात की तारीकी में ये चिराग और आसमान के लिए जीनत, और शयातीन से आसमान की हिफाजत का जरिया, और बरो बहर की जुल्मतों में रास्ता बताने वाले हैं। लेकिन ये तो हमें पता है इनकी कोई तसीर भी होती होगी। चांद की इतनी तसीर है कि इसके अरूज और जवाल से समंदर में रहने वाली इतनी अजीम मखलूक मद्दे जजर का शिकार हो जाती है। फिर उन सितारों की कायनात पे जो तासीर है वो अल्लाह ही उसको जानते हैं, वो पैदा करने वाला ही जानता है कि इन सियारों सितारों का मकसद क्या है, इनकी तासीर क्या है इस दुनिया के अंदर, इस कायनात के अंदर, जमीन के अंदर रहने वाली चीजों में। तो हमारा काम है कि हम क्या करें, अल्लाह सुब्हाना ताला की अजमत को महसूस करें, कितना अजीम है हमारा रब। फिर भी हम लोगों के सामने जाके झुके तो नाइंसाफी नहीं होगी, फिर तो हम बेवकूफ और कमअक्ल और जाहिल लोगों में शामिल हो जाएंगे ना। इतना जानने के बावजूद भी अल्लाह इतना बड़ा, इतनी बड़ी जात। अल्लाह कहते हैं अभी भी निशानी उसके लिए है जो अक्ल रखता है, पीछे का गौर फिक्र करता है। अब ये बात वाजी हो गई है, इसके लिए थोड़ा छोटा लफ्ज यूज किया गया कि कम से कम जो अक्ल रखता है ना वो किसी के सामने जाके नहीं झुकेगा। चलो ये जो फलों की बात हुई इसमें तो थोड़ा गौर फिक्र करना पड़ेगा, लेकिन जो आसमान देखते हैं, रात देखते हैं, दिन देखते हैं, सूरज चांद में किसी में कोई है किरदार गैरुल्लाह का? ये रब की जात है जिसने सारा निजाम अपने कंट्रोल में रखा है। वो किसी को इस काबिल ही नहीं समझता कि किसी को ये कंट्रोल दे। तो तुम क्यों रब को बार बार जुटलाते हो और उसकी निशानियां नहीं देखते? फिर और अल्लाह ने क्या फरमाया, ओमा ज़रा, जो कुछ इसने फैला दिया, लकुम तुम्हारे लिए, फिल अर्ज़ जमीन में। ज़रा का जो असल मीनिंग है ना, किसी चीज को आप कहीं पैदाइश के जरिए फैलाना, यानी नस्ल के जरिए बढ़ाना, फैलाना। जैसे ज़ुर्रियतुन का लफ्ज भी से निकला है, औलाद। आदम और हवा से बेशुमार जो इंसान फैले, हर हैवान से बेशुमार हैवान जो फैलते हैं, हर पौधे से बेशुमार पौधे मुख्तलिफ रंगों के। तो ये अल्लाह की तौहीद की निशानी है। एक इसका मतलब ज़ारा का खाला का भी होता है, यानी ज़ारा का अपना जो मीनिंग है, इसका जो रूट वर्ड है अगर उसको देखें तो ये नस्ल दर नस्ल जो चीजें फैलती हैं ना,
یہ اس کے میننگز میں آتا ہے، لیکن اس کو خلق کے میننگز میں بھی یوز کیا جاتا ہے، یعنی پیدا کرنا. جو بھی کچھ اللہ نے پیدا کیا، وہ انسان ہے، حیوان ہے، نباتات، معدنیات جیسی ہیں، بجلی، باپ اور کئی قسم کی شعاعیں، الغرض مختلف رنگوں اور قسموں والی چیزیں جو بھی اللہ نے پیدا کی انسان کے لیے، سب میں فائدے ہیں. خالق کی پہچان اور اس کے وحدہ لا شریک ہونے کی یقین کی بہت سی نشانیاں ہیں، بہت سی نشانیاں ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون، لیکن جو وہ نصیحت پکڑے. اللہ نے زمین کے اندر مختلف رنگوں کی چیزیں پیدا کی ہیں، لیکن تدبر کرنے والے ہی اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یذکرون. اگر ابھی بھی ہمیں بات سمجھنا ہے تو پھر ہم نصیحت پکڑنے والوں میں سے بھی نہیں، کیونکہ جو چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، انسان اس کو دیکھ کر ہی بہت کچھ سیکھتا ہے. نسل در نسل چیزیں پھیل رہی ہیں، چیزیں ایک دوسرے کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہیں. پیدائش، انسان اپنی پیدائش کو دیکھے کیسے ایک ماں اور باپ کی بہت سی باتیں اور بہت سی عادتیں انسان کے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں؟ ہر انسان ایک دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، لیکن پھر بھی یہ رشتہ، یہ سب چیزیں یہ اللہ کی کھیل ہے نا. تو پھر بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ڈاؤٹ ہے، نعوذ باللہ. وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ، وہی ہے جس نے مسخر کیا البحر، سمندر کو، لِتَأْكُلُوا، تاکہ تم کھاؤ، منہ، اس سے. اب سمندر کی تعریف ہو رہی ہے، سمندر کی حکمتیں بتائی جا رہی ہیں کہ سمندر صرف پانی ہی تمہیں نہیں دیتا، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں. کیا؟ سمندر کو اللہ نے مسخر کیا تاکہ تم کھاؤ اس سے لحمن طریّا، تازہ گوشت. اور وہ اللہ ہی ہے جس نے سمندر جیسی عظیم مخلوق کو اپنے کنٹرول میں رکھا. اگر سمندر بپھر جائے تو خشکی پر چڑھ کر ہر قسم کی زندگی درم برم کر سکتا ہے. کبھی آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں جہاں پہ کوئی لہریں اوپر اوپر اٹھ رہی ہیں، یا کوئی بھی طغیانی وغیرہ آ جاتی ہے، طوفان آتا ہے، تو کس طرح سب کو، یعنی انسان اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. کہ ایسی سمندر ایک ایسی تخلیق ہے اللہ کی جس کو آپ روک نہیں سکتے اگر وہ اس کا پانی باہر آنا شروع ہو جائے. یہاں پہ سمندر کی چار خوبیاں، چار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذکر کی ہیں. سب سے پہلی چیز کہ اللہ نے سمندر کو مسخر کیا تمہارے لیے، اس میں سے گوشت نکال کے تم کھا سکتے ہو. مچھلیاں اور پانی کا ہر وہ جانور جو پانی کے بغیر زندہ نہ رہ سکے وہ حلال ہے. ایون کہ سمندر کا مردار بھی حلال ہے. سمندر میں رہنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں نا، ہم انہیں کھا سکتے. شرط کیا ہے؟ وہ چیزیں جو پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی وہ ساری حلال ہے. اس کے علاوہ وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالو اس سے، حلیتاً، زیور، تلبسونہا، تم پہنتے ہو اسے. دوسری نعمت کیا بتائی؟ تستخرجو، کثرت کے ساتھ نکالنے کی طرف اشارہ ہے. استخرج، یستخرج، استخراج، کثرت کے ساتھ. اور حلیتاً، ایسی چیز جس سے آرائش اور زینت حاصل ہو. تم سمجھ کے آئی کہ تم اس سے زیور، موتی، مرجان، سونا اور اس میں چھپے ہوئے بے شمار خزانے اور دانتیں کثرت سے نکالو. اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ نعمت بھی آگے کہ انسان نے، سمندر کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ انسان اس میں غوطہ لگا سکے. یہ بھی سمندر کی ایک خوبی ہے. ایون کہ اگر کوئی ایسا ہوتا سسٹم کے اندر جا کر کوئی چیز واپس ہی نہ آتی تو سمندر میں موجود جو چیزیں تھیں وہ ہم کیسے حاصل کر سکتے تھے. تو مسلمانوں کے لیے اس میں ترغیب بھی ہے کہ غوطہ خوری میں مہارت حاصل کریں اور پھر خود بھی اور مشینوں کے ساتھ بھی سمندر کے خزانوں سے زیادہ فائدہ اٹھائیں، بجائے اس کے کہ نان مسلمس کو یہ
چیز سونپی جائے، بلکہ انسان کو خود سیکھنی چاہیے اور سمندر کی جو تخلیق اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہے ان سے فائدہ حاصل کرے۔ تیسری نعمت سمندر کی کیا بتائی؟ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ، تم دیکھتے ہو کشتیاں کہ پھاڑنے والی ہیں، فیہ اس میں، ماخرۃ کی جمع ہے مواخر، اپنے سینے سے پانی کو چیرنے والے۔ اس لیے تمام بحری جہازوں کے سامنے کا حصہ زیادہ تر نوکدار ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں جب کشتی چل رہی ہوتی ہے تو پانی کے حساب سے چیر رہی ہوتی ہے نا، جیسے ایک زپ کھولے تو آواز آتی ہے اور چیز زپ سائڈ پہ ہوتی جاتی ہے، سے پانی سائڈوں پہ ہوتا ہے اور پراپر پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے کچھ گزر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کی کمال قدرت ہے کہ پانی جس میں ہر چیز غرق ہو جاتی، کوئی بھی چیز پھینکے تو نیچے، حتیٰ کہ سوئی اس میں ڈوب جاتی ہے، تو اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ وزن اور حجم کی مناسبت سے یہ نسبت رکھنے والی چیز اس میں ڈالی جائے تو وہ پانی اسے اٹھا لیتا ہے، حتیٰ کہ لاکھوں ٹن وزن اٹھانے والے بحری جہاز پانی کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ کس کے حکم سے سب کر رہے ہیں؟ اللہ کے حکم سے، ان کو راستہ بھی دیتا ہے، ان کو خوراک بھی مہیا کرتا ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور چوتھی نعمت کہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، اس دور دراز کے کم خرچ اور آسان سفر، دنیا کی سیر، علم کا حصول، حج عمرہ، تجارت، جہاد، مال غنیمت، کتنے فائدے ہیں کہ جو انسان سمندروں سے ہو کر گزرتا، بہت سے فائدے کہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے کہ اللہ نے کتنی چیزیں۔ پہلے تو یہی ہوتا تھا نا کہ سمندر کا سفر کر کے انسان جو ہے دوسرے علاقے تک پہنچتے تھے، ابھی بھی ہے کہ انسان بذریعہ بحری جہاز دوسرے علاقوں تک اپنا سامان پہنچاتا ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اتنے بڑے بڑے کنٹینرز، بڑے بڑے بحری جہاز، ٹرپل سٹوریز والے کیسے پانی اٹھا لیتا ہے، پانی کی بھی تعریف کرنی چاہیے۔ شروع بھی پانی سے ہوا تھا اور پانی سے ریلیٹڈ بہت سی چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو کہ سب کچھ اکیلے اللہ نے بنایا ہے، کسی داتا یا دیوتا کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، اس لیے بنایا تاکہ تم ان نعمتوں کی قدر کرو، اسے ان کے احکام پر، اللہ کے جو احکامات اس پہ عمل کر سکو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آج کی جتنی بھی چیزیں پڑھی، جتنی بھی باتیں سیکھی، ان کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے اس میں اندر حکمت کیا رکھی ہے کہ شکر ادا کرے، اور شکر 3 طرح سے ادا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ہم پڑھے کہ الحمدللہ اللہ نے یہ چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، شکر علمی بھی ہو، شکر قلبی بھی ہو، اور شکر زبانی بھی ہو، عمل بھی ہو اس میں۔ یعنی ہم شکر کر رہے ہیں، اس کا صرف زبان سے نہیں ادا کرنا، بلکہ اللہ کے سامنے جھک جائیں، عاجز ہو جائیں کہ اللہ آپ نے اتنا کچھ بنایا، میں تو حیران ہو گئی۔ تو حیرانگی جو ہے نا، وہ اگر آپ عبادت تک نہیں لے کے جاتی تو وہ پھر تدبر اور غور و فکر کسی کام کا نہیں۔ غور و فکر تدبر تو نان مسلمس بھی کرتے ہیں، لیبارٹریز میں، تجربہ گاہوں کے اندر یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن وہ شکر نہیں ادا کرتے، وہ بنانے والے تک نہیں پہنچتے۔ لیکن قرآن کے اندر یہ سب چیزیں اس لیے بیان کی کہ مسلمان جانتا ہے کہ میرے رب نے بنائی ہے۔ جب مسلمان کو پتہ چلتا ہے کہ میرا رب اتنا بڑا ہے، اس کی عبادت میں اور عاجزی آ جاتی ہے۔ پہلے بھی میں نے ایک بار یہ چیز ذکر کی تھی کہ جب تک ہم نہیں جانتے نا، سائنس کے لحاظ سے تھوڑا چیزیں دیکھا کریں، ابھی تو آسانی کے ساتھ یوٹیوب پہ ہم دیکھ سکتے ہیں، تو جتنا تدبر بڑھے گا، غور و فکر بڑھے گا کائنات کے بارے میں کہ میرے اللہ نے یہ بھی بنایا، یہ بھی بنایا، سمندر کے بارے میں جا کے ریسرچ کریں، اپنے گلیکسیز کے بارے میں جا کے ریسرچ کریں، پودوں کے بارے میں جا کے ریسرچ کریں، اتنی چیزیں آپ کو ملیں گی کہ آپ اور حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کی ذات اور آپ کی نظر میں عظمت والی ہو جائے گی، اور جب آپ نماز پڑھیں گے تو عاجزی اور بڑھ جائے گی، انسان کو لگے گا کہ جس میں ایک چیونٹی ہو اور دنیا یعنی ایک بہت بڑی ہستی کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی ہوں، میں تو کوئی حیثیت اوقات ہے ہی نہیں۔
پیدائش کا بھی پیچھے ذکر ہو گیا کہ کیسے میں پیدا ہوئی. تو اللہ ہم سب کو ان آیات کا حق ادا کرنے والوں میں شامل کرے. کیا حق ہے؟ شکر. شکر کیسے آئے گا؟ تدبر، غور و فکر کرنے سے، اللہ کی عظمت کو پہچاننے سے، اللہ کے بارے میں جاننے سے. انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے نا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کتنا شکر کہ تو نے اتنی بڑی کائنات بنائی اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہے، لیکن اللہ آپ نے مجھے نماز کی توفیق عطا کی. اللہ آپ نے مجھے ذکر کرنے والوں میں شامل کیا، صدقہ خیرات کرنے والوں میں، قلبی اور عملی شکر ادا کرنے والوں میں شامل کیا. مجھے ہمیشہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیے رکھا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإلى ربك ترغب.